ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ از دا کی فار ڈیولپمنٹ. چائنا نے یہی کیا, انہوں نے 1.5 سے 2 ملین لوگ نارتھ امریکہ یورپ بھیجے. السلام علیکم دوستو, میٹرکس میڈیا اسپیشل کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں. آج ہم بات کریں گے پاکستان میں فوڈ اینڈ سیکیورٹی کے حوالے سے زراعت میں کیا ہو رہا ہے اور کیوں بار بار پاکستان میں کبھی چینی کی قلت ہو جاتی ہے, کبھی گندم کی, کبھی آلو باہر سے منگوانے پڑتے ہیں. تو اسی لیے آج ہم نے زحمت دی ہے جناب فخر امام صاحب کو, وفاقی وزیر ہیں فوڈ اینڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کے, اور ان سے چونکہ آپ خود بھی زراعت سے وابستہ ہیں تو بنیادی طور پہ اگر مختصراً پہلے یہ بتائیے کہ یہ جو وزارت ہے اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ بنیادی مقصد جی ایک ہی ہے کہ پاکستان میں ہماری جو زرعی پیداوار ہے وہ ہم مناسب طریقے سے کاشتکاروں کو ایز اے فوکس رکھتے ہوئے پالیسیز ہم ایسی بنائیں جس میں ہم جو اس کی پروڈکشن ہے, پیداوار ہے, اس کی پروڈکٹیوٹی یونٹ ایریا ہیکٹر ایکر, اس میں ہم اضافہ کریں بذریعہ پالیسی فریم ورک, تحقیق, ایکسٹینشن اور ماڈرنائز کرنے کی کوشش کریں تھرو میکنائزیشن, ڈیجیٹلائزیشن, اور مارکیٹس جو ہے اب انٹرنل اور ایکسٹرنل ایسے کراپس کو ہم کہیں جو کہ کمپیٹیٹیو بھی ہے مارکیٹ میں اور جن کی مانگ بھی ہے. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں یہ پہلا سال تھا بہت سالوں کے بعد کہ 5 میجر کراپس میں سے 4 کی ریکارڈ پیداوار ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی بھی مہربانی کہہ سکتے ہیں. ویدر بہت اچھا تھا اور کمبینیشن کی وجہ سے, پر اس کے باوجود بھی ہمیں جیسے آپ نے کہا ہم گندم بھی ہمیں امپورٹ کرنی پڑی. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہر سال ہماری جو آبادی ہے اس میں بھی 5 سے 6 ملین اضافہ بھی ہو رہا ہے. اور پھر ہم کچھ ریزروز کا بھی سوچتے ہیں کیونکہ پچھلے سال جب کرائسس آیا تھا 25.2 ملین ٹن ہماری ہوئی تھی, ہماری تقریباً شارٹیج 3.5 ملین ٹن تھی, تو ہمیں وہ اس وقت بھی امپورٹ کرنی پڑی. اس دفعہ ہم نے اضافہ ریکارڈ پروڈکشن کی تھی 27.5 ملین ٹن, اس کے باوجود ہم نے 1.9 ملین ٹن امپورٹ بھی کیا اور تقریباً 3-4 لاکھ ٹن رہ گئی, باقی امپورٹ ہو چکی ہے. ہماری یہاں اس وقت کمی کوئی نہیں ہے, پر چند افراد ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں اس کو ہارڈنگ کہہ لیں یا اس قسم کی مینیپولیشن کرتے ہیں شہروں میں, خاص طور کراچی اور بلوچستان میں. ورنہ پنجاب میں کیونکہ ریلیز بھی کی گورنمنٹ کے پاس تقریباً 6 ملین کا اسٹاک بھی تھا, تو ساتھ ساتھ ریلیز کرتے ہیں ایٹ لوور پرائسز دین دا مارکیٹ. 1950 پر 40 kg اس وقت ریلیز ہوتی رہی ہے گندم, اور اس کی وجہ سے ایک قسم کی وہ عام آدمی کو کافی حد تک سہولت رہی اور اس کو کمی ہم نے نہیں آنی تھی. اور مارکیٹ نے بھی خریدا اس دفعہ, پچھلے سال نہیں تھا مارکیٹ کے پاس. اور عام جو یہ ہے پرائیویٹ مارکیٹ جس کو فلارمرز کے پاس اس وقت بھی پرائیویٹ مارکیٹ میں 4.5 لاکھ ٹن آج بھی پڑا ہے. اور اب تو نئے فصل آنے والی ہے, سندھ میں تو مارچ کی مہینے میں آ جائے گی, پنجاب میں اپریل میں. پنجاب تقریباً 72% جو گندم کی پیداوار ہے پنجاب سے آتی ہے. پر یہ سال جو ہے یہ تھوڑا مختلف ہوگا کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں جو ہیں. ہمارا یہ خیال ہے کہ ہمارا جو ٹارگٹ ہم نے پچھلے سال سے 14 لاکھ ٹن زیادہ تھا, جس میں پنجاب کا 21.9 ملین تھا, ٹوٹل تھی ٹارگٹ 28.9 ملین ٹن. پر ہمارا اسیسمنٹ یہ ہے کہ جو حالات جا رہے ہیں اس میں یہ ٹارگٹ مشکل ہوگا میٹ کرنے کو. ابھی ہم کہہ نہیں سکتے, پر ہم نے گیسٹیمیٹس لگائے ہیں اور ہماری جو انیشل آئے ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی 5-6-7% ٹارگٹ سے کم ہو. اس لیے ابھی سے ہم نے تیاری کر لیا کہ کم از کم ہمیں اگلے سال کے لیے 2.5 ملین ٹن سے لے کر 3 ملین ٹن کے قریب ہمارا اسٹیمیٹ ہے ابھی سے. یہ بتائیے کہ ٹھیک ہے پیداوار, موسم اچھا ہوتا ہے تو پیداوار بھی اچھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ پھر بھی ہماری ضروریات سے کم رہتی ہے. جو فوڈ اینڈ سیکیورٹی یا ریسرچ کے حوالے سے اگر ہم بات کریں, پاکستان کی فی ایکڑ پیداوار کوئی بھی فصل لے لیں شاید پورے خطے میں بہت کم ہے دوسروں کے ساتھ موازنہ کریں. تو یہ کیا وجہ ہے؟ اتنے سارے ریسرچ سینٹرز ہیں, یہ وزارت بھی بن گئی ہے, اس کے باوجود فی ایکڑ پیداوار نہیں بڑھ سکتی. اس سال بڑی تھی, یہ سال گزرا جہاں ہماری پیداوار میں اضافہ ہوا اور بہت عرصے کے بعد ہوا. آپ کی بات درست ہے کہ تقریباً 11-12 سال ہماری پیداوار 28 سے 30 من پر ایکڑ رہی.
آپ کہہ سکتے ہیں سسٹین کیا پر وہ بڑھی نہیں. اس سال بڑھی ہے 1.5 سے 2 من, اسی لیے ریکارڈ پروڈکشن ہوئی تھی, اور 31 من کے قریب ہماری ایوریج تھی. تو 1.5-2 من کے قریب ہماری اضافہ, اور 1.5-2 من کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر 1 من جب بڑھتی ہے تو وہ 8-9 لاکھ ٹن نیشنل ایوریج پروڈکشن بڑھ جاتی ہے. تو اس کے ساتھ آپ کی بات درست ہے, پر ہم اب کوشش کر رہے ہیں کہ صرف وہ نہیں, ہمارے جو تحقیقی ادارے انہوں نے یہاں 2-3 فیکٹرز اور بھی آ گئے تھے. ایک رسٹ کا اٹیک شروع ہو گیا تھا, ایک ہم نے رسٹ ٹالرنٹ ورائٹیز اس سال پچھلے سال سے زیادہ دی ہیں, ان کی ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے, تو ہمارا یہ خیال تھا کہ اس کو بھی ہم میٹیگیٹ کچھ حد تک کر پائیں گے. پر یہ بہت بڑا ہمارے سائنسدانوں کے لیے بھی. ابھی پچھلے دنوں میں گیا ہوا تھا فیصل آباد, جو ہمارے 3 میجر سینٹرز ہیں, ایک پنجاب کا ہے, 2 اٹامک انرجی کمیشن. یہی باتیں ان سے میں کر رہا تھا کہ ہمیں مین فوکس ہونا چاہیے ییلڈ پر ایکڑ, ہم کیسے بڑھائیں. بالکل آپ کی بات درست ہے, کیونکہ 37% جو ہماری زمین ہے اس کے ہم گندم کاشت کرتے ہیں, جس کو لو ویلیو پر ہمارے لیے اسٹریٹجک کراپ ہے, کیونکہ ضرورت ہے. اس کے علاوہ دھان میں ہم نے بڑی ریکارڈ پروڈکشن کر گئے, تقریباً اس سال 9.1 ملین ٹن. پچھلے سال کا کیری اوور 2.7 ملین ٹن تھا, ایکسپورٹ کے 3.6 ملین ٹن کے باوجود اس وقت ہمارے پاس تقریباً 7.5 ملین 8 ملین ٹن دھان پڑے. اور جب یہ ہماری ٹیم جا رہی تھی چائنا, ہم نے ان کو کہا تھا, انہیں کہا کہ ہمارے سے 2 ملین ٹن اگر لے سکتے ہیں, تو کیونکہ یہ پرائیویٹ سیکٹر میں کرتا ہے ڈیل, اس میں زیادہ ٹوٹلی وہی کرتے ہیں جہاں تک اس کی خریداری کا اور مارکیٹنگ کا. تو یہ ہمارے لیے ایک بہت خوش آئند بات ہے کہ وہاں ہماری بریک تھرو ہوئی. مکئی میں بھی ہماری بریک تھرو ہوئی 8.8 ملین ٹنس, کیونکہ یہ بھی گرینز ہیں, وہ پولٹری کے لیے زیادہ استعمال ہوتا ہے مکئی, اور یہ جو ہے دھان, یہ تو ہم خود بھی, پر پاکستان کی اس میں جو کنزمپشن ہے وہ 3.5-4 ملین ٹن ہوتی ہے سالانہ, باقی پھر ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں. تو یہ بتائیے کہ جو آپ کی منسٹری ہے, اس کا ایک فنکشن, بنیادی فنکشن یہ بھی تو ہے کہ منصوبہ بندی مستقبل کے لیے. تو یہ جو بار بار یہاں پہ شارٹیجز ہوتی رہی ہیں پاکستان میں مختلف اجناس کی, تو اب سمجھتے ہیں کہ جو اس وزارت کا منصوبہ بندی کا جو فنکشن ہے, ایڈوانس پلاننگ, وہ ناکام رہا ہے یا انسفیشینٹ رہا ہے؟ پاکستان کے پچھلے 15-20 سال سے زراعت کو وہ اہمیت میرے ذہن کے مطابق نہیں دی کہ جو فوکس پہلے دیا جاتا تھا 1960 سے 2000 تک, اس کے بعد خاص طور پچھلے 15 سال میں نسبتاً کم ہو گیا. یہاں تک کہ ایک ایگریکلچر, یہ جو ایک ہمارا پلان بنا تھا 2009 سے لے کے 2014 میں, اس میں زراعت اور اس کا فوڈ سیکیورٹی کا کوئی زیادہ ذکر بھی بہت کم تھا نسبتاً. وہ سمجھتے تھے کہ ڈیوالو ہو گیا, جو کہ ہو گیا تھا 2010 میں. پر ہم نے یہ دیکھنا, کیونکہ یہ ہمارے ملک کے لیے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا حصہ تو نہ فوڈ سے. اب دیکھ لیں افغانستان کی کیا سچویشن, وہاں لوگ بیچارے اس وقت بھوک سے مر رہے ہیں. تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے لیے بڑا ایک اسٹریٹجک کراپ ہے. اور اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تحقیقی ادارے, مجھے انہوں نے کہا جب میں گیا فیصل آباد پنجاب کے, کہ پہلی مرتبہ فیڈرل منسٹر 30 سال کے بعد آ رہے ہیں, آتے ہی نہیں لوگ, حالانکہ وہ پنجاب کا مسئلہ ہے بیسکلی, پر ہم ان سے انٹریکشن کرتے ہیں کہ آپ کو کیا ضرورت ہے. تو ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے, سائنسدانوں کی, ٹاپ سائنسدانوں کی. تو ہم ہمارے ساتھ چائنا کے ساتھ یہ MOU ہوئے ہیں کہ ہم ان کے ٹاپ سائنسدان لے کر آئیں. جو DGFA وہ بھی چائنیز ہے, ان سے میں نے خود خط لکھا کہ ہمیں ٹاپ سائنسدان دو, کیونکہ ان کے جو ہیڈ کاسٹ, جو ان کا مین ادارہ ہے, جیسے ہمارا PRC ہے ریسرچ کا, تو ان کا مجھے چند دنوں میں 2 دن کے اندر مجھے جواب دیا کہ بتائیں آپ کو ضرورت کیا ہے. تو اس لیے ہماری یہ خواہش ہے, جیسے آپ نے کہا. پھر میں ترناب گیا پچھلے ہفتے پشاور, ان کا جی یہاں 32 سال کوئی وفاقی وزیر نہیں ہے. مطلب ہے کہ ایک کانسنٹریٹڈ, جب آپ لوگوں کو تھوڑا سا انکریج کریں, کیونکہ سائنسدان بھی چاہتا ہے. پھر انویسٹمنٹ ہماری بڑی کم ہوئی ہے ریسرچ میں, 0.18% ہوئی ہے, جہاں کہ ہمارے یہ ریجن میں 0.3-0.4% ہمارے ریجن میں بھی ہوتی رہی ہے. تو ہمارا یہ خیال تھا کہ جب تک ہیومن ریسورس کرٹیکل ہے, اور ریسرچ میں اور ایگریکلچرل یونیورسٹیز میں بھی, ہم یہ اب چاہ رہے ہیں کہ ہماری جو یونیورسٹیز, کیونکہ بیس ہے یونیورسٹیز, وہ جہاں وہاں سے لوگ نکلتے ہیں گریجویٹس, وہ ریسرچ میں بھی جاتے ہیں, وہ فیلڈ میں ایکسٹینشن میں بھی جاتے ہیں, اور وہی پہنچاتے ہیں جو تحقیق کے جو نچوڑ ہوتا ہے کاشتکار کو, کہ وہ کیسے اپنی اس میں کرے. سوائل سائنسز ہیں, اپلیکیشن آف فرٹیلائزر ہے, ٹیکنالوجی ٹرانسفرز ہیں, ہماری میکنائزیشن ہے, جو ہماری ٹریکٹر کے ساتھ امپلیمنٹس استعمال کیے جاتے ہیں, اس کی
کاسٹ بینیفٹ کیا ہوتا ہے. یہ چیزیں وہ ہیں جس سے تبدیلی آئے گی. آہستہ ہم اس ڈائریکشن میں آ گئے ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ اس ملک میں زیادہ تر اقتدار جو رہا ہے وہ ہماری لینڈڈ ایرسٹوکریسی، جو وہ اشراف بہت بڑے بڑے زمیندار ہیں، وڈیرے ہیں سندھ کے، اس میں بھٹو فیملی بھی شامل تھی. آپ کا بھی ماشاءاللہ بیک گراؤنڈ ہے کافی. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جتنی پش ملنی چاہیے تھی، جتنا بڑھاوا ملنا چاہیے تھا، ریسرچ کو توجہ جتنی ہونی چاہیے تھی، اس پہ منصوبہ بندی خاطر خواہ نہیں ہو سکی، فی ایکڑ پیداوار خاطر خواہ تو نہیں بڑھ سکی، کہ اس میں وہ جو زرعی اشرافیہ ہے اس کا بھی اپنا ایک کردار ہے کہ کلیکٹیو فیلئر جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، کہ انکریج ہم نہیں کر سکے نالج بیس اکانومی کو. ٹیکنالوجی بیس، نالج بیس اور ٹرانسفر آف ریسرچ کافی حد تک ہم اس طریقے سے نہیں کر سکے جہاں ہمیں کرنا چاہیے تھا. اب اس کس کا وہ فالٹ ہے؟ یہ کلیکٹیو ہی میں کہوں گا، کچھ لوگوں کا زیادہ، کیونکہ جو یہاں فیصلے ہوتے ہیں ہمارے ہائی لیولز پہ، وہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ان کی خاص طور جو ہمارے انڈسٹریل لابیز ہیں، کمرشل لابیز ہیں، وہ زیادہ حاوی ہیں. اور وہ اس طریقے سے شاید لابیز، کیونکہ کاشتکار کی آبادی بہت زیادہ ہے. اب آپ کہتے ہیں چند کاشتکار، لینڈ ریفارمز کے بعد بہت کم لوگ ہیں جن کے پاس ہولڈنگس کو رہ گئی. ہماری 88% جو فارمز کی ہولڈنگس ہیں وہ لیس دین 12 ایکرز ہیں. ٹھیک ہے، جو 12 ایکڑ سے چند زیادہ ہے. اور اب پنجاب میں تو آپ کو فی کس کوئی لوگ ایسے نہیں ملیں گے زیادہ جن کی 80 ایکڑ سے بھی زیادہ پر کیپٹا لینڈ ہولڈنگ رہ گئی ہو. تو اس لیے وہ کہہ دینا کہ جی یہ پرانے سلوگنز تھے ایک حد تک، پر اب تو ٹوٹلی ایک چلی گئی ہے ماڈرنائزیشن کی طرف، میکنائزیشن کی طرف اور ڈیجیٹلائزیشن کی طرف. اور جو لوگ ان چیزوں کو نہیں سمجھتے وہ کاشتکاری میں آگے بالکل نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ہمیں وہ دیکھنا ہے. سیڈ ٹیکنالوجی ایک بہت ہی بنیادی بات تھی. ہم مثال کے طور پہ واحد ملک تھے جنہوں نے بیٹی ٹیکنالوجی کو نہیں امپورٹ کیا. انڈیا نے کیا، چائنا نے کیا، آسٹریلیا. اب ہم ان سے آگے تو نہیں اکنامکلی، ان کے پاس نہیں تھی یہ ٹیکنالوجی. انہوں نے اس کو نیگوسیٹ کر کے، ہم نے ابھی ٹیم بنائی ہے. پچھلے ہفتے پرائم منسٹر نے ہمیں اجازت دیا کہ ہم اب نیگوسیشن کریں، بٹ we've lost 23 years. تو یہ باتیں جو ہیں نا، یہ ہیں اصل کروشل چیزیں جو کہ ہم نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی میں جب تک اس طریقے سے، کیونکہ ہم نے جو لوگ آگے چلے گئے، یورپین یونین ہے، نارتھ امریکہ ہے، اب چائنا ہے، جاپان ہے، برازیل ہے، آسٹریلیا ہے، کینیڈا ہے. یہ وہ ممالک ہیں جنہوں نے ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کو ایز اے نارم ایکسیپٹ کیا ہوا ہے. ہمارے یہاں بدقسمتی سے اور چیزیں بیچ میں آ جاتی ہیں اور لوگ اس کو ڈسٹارٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور آف آل دا 4 جو 4 ہمارے مین کراپس ہیں خریف کے، اس میں آتا ہے دھان، رائس، مکئی، شوگر کین اور کاٹن. کاٹن کو نظر انداز کیا گیا. پچھلے سال سے ہم نے پہلی دفعہ 8 سال کے بعد ایک انٹروینشن پرائز بڑی مشکل سے 5,000 پر مونڈ 40 kg سیڈ کاٹن پھٹی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کو ہم نے کی. ورلڈ پرائز آسمان پہ گئی تھی. تو وہ بھی ایک ہمیں ایک بریک تھرو ہے. اس کو ہم دوبارہ اب لا رہے ہیں اور ہم بنا رہے ہیں پروپوزل کے اپنی ECC کے پاس لائیں اور پھر کیبنٹ پہ لا کے لے کے جائیں. ہمارا آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح ایک مثال ہے ہمارے پاس IBM کی، لمس کی، لاہور اسکول آف اکنامکس، یہ پرائیویٹ شعبے میں بڑے زبردست ادارے اوپر کے سامنے ہیں، جو صنعت کار ہیں، بزنس مین ہیں، انہوں نے مل ملا کے یہ ادارے بنائے ہیں. کیا ہمارا جو بڑے کاشتکار ہیں وہ مل کے کچھ اس طرح کے نجی ادارے نہیں بنا سکتے تھے جس سے ٹیکنالوجی بیس ایگریکلچر کو فروغ ملتا، ریسرچ کو اس کے ذریعے فروغ ملتا؟ میرے خیال میں اس طرح کے شاید کئی ادارے ہوں، بٹ میں کیونکہ خود پڑھا ہوں یونیورسٹی کیلیفورنیا ڈیوس، جو 2 یا 3 دنیا کے بہترین ادارے سمجھے جاتے ہیں. وہاں بھی یونیورسٹیز کے ذریعے لوگ آگے جاتے ہیں کیونکہ ان کے پاس ٹاپ ریسرچ کے لوگ ہیں. اور وہاں تو اس حد تک ہوتا ہے کہ جو فیڈرل گورنمنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، میں وہاں گیا تھا چند سال پہلے، $1.3 بلین ان کو دے رہی تھی فار ریسرچ فار دی گورنمنٹ، کہ یہ ہماری طرف سے بزنس مین ان کو آ کے انویسٹ کرتے ہیں. اس قسم کے یہاں کاشتکاروں کی کوئی تنظیمیں نہیں ہیں، نہ اس قسم کا ان کے پاس اسکوپ ہے، نہ ان کے پاس کیپٹل ہے. یہ جو ہمارے اس وقت 5 یونیورسٹیز ہیں زراعت کی ایکسکلوسیولی، پھر ان کے ساتھ ایگریکلچر کالجز ہیں افیلیٹڈ، ان کے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں اور انہوں نے کچھ تھوڑا حد تک کام بھی کیا، بٹ ہمیں وہاں انویسٹمنٹ کی ضرورت ہے. ہیومن ریسورس انویسٹمنٹ از دا کی فار ڈیولپمنٹ. چائنا نے یہی کیا.
انہوں نے 1.5 سے 2 ملین لوگ نارتھ امریکہ یورپ بھیجے, بہترین یونیورسٹیز میں گئے, وہ آ گئے. وہاں انہوں نے ایسا ماحول پیدا کیا کہ وہاں لوگوں نے انویسٹمنٹ شروع کر دی. ہم بھی چاہتے ہیں کہ یہاں اس قسم کی انویسٹمنٹ ہو اور اس کے ذریعے ہم جو ہے ہمارا جو اکانومی ہے اس میں لفٹ ہو, کیونکہ وہ انویسٹمنٹ ہوگی پر ہیومن ریسورس ہمیں اپنا ڈیولپ کرنا چاہیے. اور لوور لیولس پہ اسکل ڈیولپمنٹ بہت ضروری ہے, کیونکہ اصل بات جو ہے کہ اسکلز جو ہیں جو فیلڈ میں استعمال ہم کرتے ہیں ہمارے لوگ, ان کی ہمیں ٹریننگ بھی چاہیے. ایک زمانے میں جرمن انسٹیٹیوٹ بنا ہوا تھا ملتان کے قریب یہی زراعت کا. کل رات ہی میں جرمن امبیسڈر سے یہی بات کر رہا تھا کہ آپ کے ذریعے ہمارے لوگوں نے آن فیلڈ کے مینٹیننس آف کہ وہ ٹریکٹرز کو اس قسم کی چیزیں امپلیمنٹس کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں, وہاں فزیکل ٹریننگ وہ لوگ دیتے تھے. ہمارے پاس ایسے شعبے ضرور ہیں, بہت کم ہیں. یہ چیزیں ہیں جس کی طرف ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے. جی بالکل, فخر امام صاحب نے صحیح کہا کہ جو چیز ترجیحی بنیاد پہ کی جانی چاہیے تھی, جن چیزوں کو پریورٹائز کیا جانا چاہیے تھا ماضی میں, وہ نہیں ہوا, اور اسی وجہ سے آج بھی پاکستان فی ایکڑ پیداوار میں کئی ممالک سے پیچھے ہے. ایگریکلچر ریسرچ میں بھی لگتا ہے کافی پیچھے ہے. اب ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جس انداز میں معیشت آگے بڑھ رہی ہے, اس شعبے کو کوئی فروغ مل سکے اور پاکستان میں بھی اسی انداز میں پیداوار ہو سکے جس طرح دوسرے ملکوں میں ہو رہی ہے, اور شاید پھر ہمیں بیرونی ممالک سے اجناس جو ہیں وہ درآمد نہ کرنی پڑیں.